بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج جمعے کا دن ہے، 26 ستمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے اپنا رحم کرے پاکستان پر اور آپ لوگوں کو جمعہ مبارک کرے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف اور عاصم منیر کی ملاقات میں 6 بڑے منصوبے، ابراہم اکارڈ، افغانستان، چین، روس، ہندوستان کے، یہ تمام معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ کی ڈیل کا حصہ کیا ہے؟ پاکستان پر شدید ترین مصیبتوں کا سایہ آنے والے ہیں، خدا نخواستہ۔ بڑے غلاموں نے امریکی ٹائی، امریکی جھنڈے باندھ کر آج ٹرمپ کے دربار میں جو حاضری دی، ٹرمپ نے بھی ایک تیر سے 3 شکار کیا کیے۔ ٹرمپ ملاقات کے بعد صدارتی نظام، فیلڈ مارشل کی صدارت، پیپلز پارٹی کو مکمل آؤٹ کرنا، بھٹو دوبارہ زندہ ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کی بڑی عالمی جنگ، یہ بہت بڑی خبر ہے جو 800 جرنیلوں کے اہلکاروں کی خفیہ میٹنگ کی معلومات سامنے آئی ہیں، اور پاکستان کے اندرونی حالات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پشاور میں ایک تو آج بڑی ریلی ہے، جلسے کی آج چاند رات ہے، اور قافلوں کا رخ بھی پشاور کی طرح 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے۔ خان کی تصویریں ہیں، تحریک انصاف کے پرچموں کی بھرمار ہے، اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ وہاں پنجاب سے رینجرز کو طلب کیا گیا، 29 ستمبر احتجاج کا معاملہ ہے۔ بھارت کے کشمیر میں بھی کرفیو لگا ہے، دونوں طرف کے حالات خراب ہیں۔ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کراچی نے کی، اور آزاد ججز کو سرعام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور باغی جج نے سیکٹر کمانڈر کو بھی لاپتہ افراد کے کیس میں طلب کیا ہے۔ ڈی جے ایس پی آر پنجاب یونیورسٹی گئے ہیں، وہاں سوشل میڈیا نشانہ بنایا اور موبائل فون بند کروائے، اور اسرائیل نے آج ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے بڑا سوشل میڈیا کا فتح کر لیا، ٹک ٹاک کو فتح کر لیا۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے جو اہم معاملہ شہباز شریف، آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات۔ پہلے تو دیکھیں، دنیا کی واحد ملاقات تھی جس میں آرمی چیف وزیر اعظم کو ملوا رہا تھا، وزیر اعظم آرمی چیف کو ملوا رہا۔ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے فیصلہ ساز کون ہے، سربراہ کون ہے، آرمی چیف کون ہے، اور یہ بڑے فخر سے، جیسے آرمی چیف وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے تھے، وہاں وہ فرسٹ لیڈی کے ساتھ تصویریں بنائی۔ شہباز شریف نے تو انتہا کر دی، ٹائی بھی امریکہ کے رنگوں کی، جھنڈوں کی، اور جھنڈا بھی امریکہ کا لگایا ہوا تھا۔ یقین کریں اس کے بس پہ ہوتا تھا، وہ بچے جس طرح بناتے ہیں نا امریکی جھنڈے، وہ منہ پہ بھی بنا لیتا۔ شہباز شریف نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو جپھی لگانے کی بھی کوشش ضرور کی، لیکن چونکہ قد بہت چھوٹا ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر جپھی کی کوشش کرتا تو اس کے منہ پہ کچھ نہ کچھ لگ جاتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ بہت بڑا نظر آتا ہے تصویروں میں۔ نریندر مودی کی تو ایسے جپھی لگا لیتے، اس کا قد لمبا ہے، شہباز شریف چھوٹا ہے، جپھی نہیں لگ سکی، ورنہ یہ ایک بڑی جپھی ہونی تھی۔ امریکی صدر کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود۔ اب دیکھیں، ماضی میں پیوٹن ملا، فرانس کا صدر ملا، برازیل کا صدر ملا، ترکی کا صدر، ہندوستان کا نریندر مودی، افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک، یقین کریں امریت والے ممالک، ادھر بھی آرمی چیف نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے صرف سربراہان مملکت کو لے کر آئے، یہاں وہ 20-22 گریڈ کے افسر، سرکاری افسر ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ جی باقاعدہ آرمی چیف کے طور پر۔ پوری دنیا میں مذاق الگ اڑا کہ بدنام زمانہ ملک بھی اپنے ملک کے آرمی چیف نہیں لاتے۔ یہ کیوں لائے؟ وجہ دیکھیں، یہ بڑی تفصیل آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آگے پاکستان کے حالات اب بڑے خطرناک ہونے والے ہیں۔ وجہ ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اور CIA، پینٹاگون، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز، اسرائیل کی لابی، یہ چاہتے کیا ہے؟ مغرب کو کیا چاہیے کہ اتنی بڑی ملاقاتیں، خواہشات ان کی کیا ہے، ارادے کیا ہیں؟ ان کے بڑے مقاصد میں آپ کے سامنے، ایک تو ظاہر ہے چین کے ساتھ جو تجارتی جنگ ہے، اسٹریٹجک مقابلہ ہے، عالمی تجارتی نظام ہے، خطے کا ورلڈ آرڈر ہے، چین کو محدود کرنا ہے۔ دوسرا، یوکرین روس کی جنگ ہے، امریکہ یورپ چاہتے ہیں کہ روس یوکرین میں سے نکلے، یورپ کو محفوظ کیا جائے۔ تیسرا، افغانستان خطے میں سیکیورٹی، اس خطے میں بگرام ایئر بیس، پھر دہشت گردی کے معاملات، انٹیلیجنس آپریشنز جو ہیں آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں خیبر پختونخوا کے معدنی ذخائر سمیت، پھر اسرائیل کی سلامتی سب سے بڑا معاملہ، فلسطین، براہ راست وہاں انٹرنیشنل فوج بھیجنا غزہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمپ ٹاور کے منصوبے، اور سب سے بڑھ کر مسلمان ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانا، سفارتی دباؤ، ابراہم اکارڈ معاہدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی، اب اسرائیل ایران کو بھی بڑے آرام سے پیچھے دھکیلنا ہے اور دنیا کو ایک پیج پہ لانا ہے۔ اب یہ میں آپ کو تاریخ سے موجودہ حالات کو ثبوت اور دلیل بھی دیتا ہوں۔ یہ ہمیشہ ڈکٹیٹر امریت کے دور میں یہ ہو چکا ہے۔ اسے انہوں نے ہائیبرڈ نظام دیا، نظام کا نام جو مرضی رکھ لیں، دوغلا رکھ لیں، کٹ پتلی رکھ لیں، ربر سٹیمپ رکھ لیں، جو مرضی رکھ لیں، لیکن یہ سول کپڑے پہن کر فوجی حکمرانی والا وہی صدارتی نظام کی طرف معاملہ ہے جو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ نومبر کی مدت ملازمت توسیع میں کامیابی ہوئی تو ظاہر ہے شہباز شریف تو ظاہر ان کا اپنا پلہ، مطلب وہ پٹا، مطلب وزیر اعظم ہے، جو چاہیں اسے کروا لیں، بوٹ چاٹ کے طور پر، جو 78 سال میں کسی صدر وزیر اعظم نہیں کیا جو شہباز شریف کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ بڑی بھیانک ہے۔ ایوب خان پہلا مارشل لا لگا کے امریکہ کے ساتھ سیٹو سینٹو جیسے معاہدے کر کے شمولیت میں سوویت یونین کے خلاف مغربی محاذ پہ حصہ لیتا رہا۔ پشاور میں وہاں باقاعدہ اڈے بھی دیے گئے سوویت یونین پر جاسوسی کے لیے، U2 ان کے جاسوس طیارے بھی یہاں سے اڑتے رہے۔ اس کے بعد یحییٰ خان آیا، اس نے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھے، چین کی خفیہ سفارتکاری کرائی، ہنری کسنجر کا خفیہ دورہ ہوا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین نے افغانستان پہ جب حملہ کیا تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کو وائٹ ہاؤس پہ ریڈ کارپٹ دیے جاتے تھے باقاعدہ،
ایوب خان کو بھی آئزن پاور یا جو بعد میں کینیڈی ملتے رہے، جان ایف کینیڈی، اسے ریگن نے بھائی بنایا ہوا تھا. سعودی فنڈز کے ذریعے ضیاء الحق کو افغان جہاد کا مرکز بنا کے امریکی امداد ملتی رہی پاکستان کو. پھر انتہا پسندی، کلاشنکو، بیرونی کلچر، 88 کے بعد پاکستان آپ کو تباہی کی طرف. اور ضیاء الحق تو 1970 میں جب بریگیڈیئر تھا، اردن میں باقاعدہ فلسطینی بھی 27,000 شہید کر چکا تھا. پھر انہوں نے لاجسٹک بھی مشرف نے دیے، انٹیلیجنس بھی دیں. پھر ریمنڈ ڈیوس آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بلیک واٹر کیسے گھومتی تھی، بغیر ویزے کے امریکی کیسے آیا کرتے تھے. عظمیٰ بخاری کے والد نے ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کی، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. اب امریکہ کو دیکھیں اس سے بہت فائدہ ہوا، لیکن پاکستان 2004 سے 2014 تک دہشت گردی کا شکار ہوا. 90,000 پاکستانی شہید ہوئے، $200 ارب کا نقصان ہوا. ڈرون حملے، دہشت گرد حملے، خودکش حملے. پاکستان کی بدترین آپ کو پتا وہ دور گزرتا رہا. جہاں جہاں ڈکٹیٹر نے امریکہ کی مدد کی، خواہشات پوری کی، اور ہر ڈکٹیٹر نے افغانستان میں جنگ شروع کروائی. فلسطین، یوکرین، افغانستان، آج وہی ماحول بنایا جا رہا ہے. عمران خان چونکہ روس سے سستا تیل خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، حکومت گرا دی، اور زبردستی امریکہ کا آج مہنگا ترین تیل خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. دنیا حیران ہے، بھائی تیل پاکستان سے نکلنا ہے، آپ امریکہ سے خریدنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کاروباری صدر ہے جو زبردستی اپنا سودا بکوا رہا ہے. اور پھر مغرب کے لیے دیکھیں، یوکرین اتنا اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے فلسطین. مسلمان عوام کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی نہیں. مسلمان رہنماؤں کے تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد اعلامیہ آپ پڑھیں، اس میں تو غزہ فلسطین کا نام بھی نہیں لکھ سکتے، نام نہیں لکھ سکتے. وہاں پر کرائے کی فوج چاہیے، اور دنیا کی ایک ہی فوج ہے جو ہر وقت دستیاب ہے. اقوام متحدہ میں بھی دیکھ لیں سب سے زیادہ کس کے فوجی ہیں. اب وہاں سیکیورٹی کون کرنا ہے، آپریشن کون کرے گا، ڈالرز کس کو ملیں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت تیار ہیں. اب یوکرین کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کل کی. اس نے کہا روس کو روکنا ہے، تجارتی اور فوجی محاذ پہ کمزور کرنا ہے، اور نیٹو کے ساتھ مل کے روس کی تمام پابندیاں لگانی ہے، تیل نہیں کسی کو خریدنے دینا. یہ مودی کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روس کا سستا تیل. اس نے بارہا کہا یہ تیل کیوں خرید رہے ہیں، فوجی معاہدے کیوں کر رہے ہیں. چین اور بھارت اس کا تیل نہ خریدیں، روس جنگ نہیں لڑ سکتا. اب وہ کہہ رہا ہے یوکرین کا 20% حصہ جس پہ روس کا قبضہ ہے وہ ہم نے واپس دلوانا ہے، بلکہ روس کے اندر یوکرین کو داخل کروانا ہے. مطلب اس لیول کی بات. اور یہ جنرل باجوہ نے کھل کے یوکرین کو باقاعدہ ہتھیار پاکستان سے سپلائی کیے. نور خان ایئر بیس پہ ہرکولیس برطانوی جہاز آتے رہے آپ کے سامنے، پاکستانی ہتھیار یوکرین جاتے رہے، ٹینک جاتے رہے. تو یہ وہی منصوبہ جو CIA وکٹوریا نیو لینڈ نے اس وقت جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، پہلے باجوہ سے کی، آج مارکو روبیو، یہودی نژاد اسرائیلی لابی کا سب سے بڑا فرنٹ مین، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے امریکہ کا اب، اور وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کے ساتھ، عاصم ملک صاحب یہاں نہیں تھے، بہرحال یاد رہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا. اب یہ جو بھی معاملہ، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ امریکی سیکٹری دفاع نے 800 فوجی اہلکاروں کو، جنرلز کو، ایڈمرلز کو ہنگامی میٹنگ کی ہے پینٹاگون. یہ امریکہ کی تاریخ میں صرف 3 بار ہوا. 1962 میں کیوبا میں جب میزائل بحران تھا، پھر 9/11 جب ہوا اس وقت رمزفیلڈ نے فوجی سربراہان سے ایسی ملاقات کی تھی. اس کے بعد پھر امریکہ نے پوری دنیا میں دہشت گردی کی جنگ لگائی. اور 2003 میں عراق اور مڈل ایسٹ میں جب امریکی فوجیں داخل ہوئی، صدام حسین کی حکومت گرانی تھی، پھر لیبیا کا کرنا تھا، قذافی کا معاملہ، تو اس وقت فوجی جرنیلوں کی اسی طرح کی سب سے بڑی اور اہم میٹنگ ہوئی. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات، آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. روس کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ جنگ، ایران کا معاملہ، چین کا اثر و رسوخ، افغانستان میں بگرام ایئر بیس، ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا، یہ سارے معاملات اسی تناظر میں جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی. اب عمران خان کی حکومت کیوں گرائی گئی تھی؟ اس میں سب سے بڑا معاملہ یہی تھا. اب معاشی اور سفارتی طور پر عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اتنا پاکستان کو تباہ کیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہ بچے سوائے یا تو ایٹمی ہتھیار بیچ دیں، یا فوج کو کرائے پہ دیں، یا اسرائیل کو تسلیم کریں، ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت دیں. کل دیکھیں جو طیب رجب اردگان کی ملاقات ہوئی، آپ صرف وہ معاہدہ جس طرح مارکو روبیو اور وہ دکھا رہے تھے ادھر سے ہی آپ کو ساری بات سمجھ آ جانی. لوازمات انہوں نے سارے پورے کر لیے. اسلامی دنیا کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے. سعودی عرب اور پاکستان آخری 2 ملک ہیں. یہ جو دفاعی معاہدے بھی سعودی عرب سے، یہ اسی کا تسلسل ہے، امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئے. جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے، دیکھیں اس میں باقاعدہ طور پر ابھی اقوام متحدہ میں جانے والے وفد میں وہ پاکستانی نژاد جو برطانیہ میں رہنے والی PTV کی اداکارہ کو شامل کیا گیا، جو سریعام کھل کر اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پر بغیر کسی عہدے کے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ سیکرٹ فائلیں لے کے جائے. وہ خود اقرار کر رہی ہے، ٹویٹس کر رہی ہے. ایئر فورس 1 کے جہاز میں اقوام متحدہ کئی پر لندن میں رہنے والی امریکہ پہ پہنچی ہوئی ہیں. خفیہ ملاقاتیں کیا ہو رہی ہیں وہاں. ایک ایسی خاتون جس کا PTV، جس کا اداکاری سے تعلق کہ جی 5 ڈگریاں اور 10 ڈگریاں، وہ شہباز شریف کی حکومت سے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ کہہ رہی ہے میں برملا کام کر رہی ہوں، اور برملا اسرائیل کی وہ تعریف کرتی ہے. نتن یاہو رول ماڈل ہے، میرا ہیرو ہے، دنیا کا پسندیدہ شخص ہے. یہ پاکستان کی حکومت کی غیر رسمی مشیر کا ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آپ کو پتہ ہے بحرین مراکش والی باتیں بھی کر رہی ہیں.
ایسے وقت میں جہاں نیتن یاہو آرمی چیف وہاں موجود ہیں شہباز شریف، تو باقی کہانی سمجھنا کوئی مشکل نہیں. اسرائیل دیکھیں دنیا میں اس وقت پورا تسلط کے لیے اپنا مکمل لوازمات پورے کر چکا ہے. ان کی آج دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کی سوشل میڈیا پہ. 7 اکتوبر کے بعد سوشل میڈیا نے اسرائیل کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہوتا، اور اس میں ٹک ٹاک سر فہرست تھی. خاص طور پر امریکہ میں وہاں پہ بغیر سینسرشپ کی خبریں اور ویڈیوز آتی تھی. مین اسٹریم میڈیا تو نہیں دکھا سکتا تھا، وہ تو ساری انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. نیپال، بنگلہ دیش، آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنے معاملات ہیں سارے ٹک ٹاک سے ہوئے. ابھی اوریکل کمپنی نے، جس کا سی ای او لیری ایلسن جو کہ اسرائیلی ملٹری کا سب سے بڑا پرائیویٹ ڈونر ہے، اور اس نے یہ ٹک ٹاک خرید لی کیونکہ نیتن یاہو ٹک ٹاک کے الگوریدم کی شکایت کرتا تھا کہ دنیا بھر کے فلسطینی مظاہرے احتجاج نظر آتے ہیں. امریکہ نے اس پہ ٹک ٹاک پہ قبضہ کر لیا، اس کا چیپٹر جو امریکہ میں ہے. لیکن میرے خیال میں بہت دیر ہو چکی ہے. اب یہ 3 سال میں لوگوں کو جو پتہ چلنا تھا پتہ چل چکا ہے. اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، ساری دنیا جانتی ہے جو ہو رہا ہے. اب آرمی چیف شہباز شریف اور یہ سب کا جو اتحاد ہے، دیکھیں اس وقت یہ بڑا غیر فطری تھا، زرداری سمیت مجبوری میں بنا ہوا تھا. شہباز شریف کو اس دن وزیر اعظم لگایا گیا جس دن فرد جرم لگ چکی تھی، وہ جیل میں اس کو ہونا چاہیے تھا. اس کے پاس 2 آپشن تھے، وزیر اعظم بن جاؤ یا جیل میں جاؤ. جیسے عمران خان کے پاس آپشنز موجود ہیں، اس نے وہ آپشن استعمال کی اور یہ وزیر اعظم بن گیا. اب آپ اس سے جو مرضی کام کروانا چاہیں کرنے کے لیے تیار ہے. اب آرمی چیف کو بھی 2 دن ریٹائرمنٹ سے پہلے والا نوٹیفیکیشن کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا. آصف زرداری کے حالات بھی آپ کے سامنے، جن حالات میں وہ صدر بنا. تو ان سب کی تو لاٹری لگی اس معاملے میں، ورنہ یہ تو جیلوں میں ہوتے. عوامی ووٹ بینک ان لوگوں کا مکمل ختم ہو چکا ہے. 2024 کے الیکشن میں صرف 17 نشستیں ملیں. پاکستان کی عوامی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آرمی چیف کے پاس بھی کوئی اور دوسرا راستہ نہیں سوائے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے علاوہ چن کے جو ناجائز. اور یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. ابھی اسرائیل کی، امریکہ کی، عرب دنیا کی، ہر ملک کی، اب اسی لیے ہر بات تسلیم کرنے پر پاکستان تیار ہے. صرف ایک ہی شرط ہے کہ عمران خان جیل میں رہے اور یہ ملک میں جتنا عرصہ اقتدار کر سکیں کریں. لیکن ایوب خان نے بھی یہی کیا تھا، پھر آپ کو پتہ ہے کیسے گیا. جنرل ضیاء الحق نے بھی اسی طرح 11 سال کے لیے واردات سوچی تھی. یحییٰ خان بھی یہی سوچ کیا تھا مشرقی پاکستان ہوا. مشرف نے بھی یہی سوچ کے کیا تھا، پھر کوئی کیا نہیں اٹھ گیا. تو یہ ہر جگہ پہ نیپال، بنگلہ دیش والے معاملات تو سامنے آتے ہیں. دیکھیں ابھی سیلاب کے بعد جو پاکستان کے معاشی حالات ہونے جا رہے ہیں، 600% مہنگائی، بے روزگاری کا اضافہ، 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی جماعتوں میں محمود اچکزئی ہیں، وکلا موومنٹ ہے، یہ مزاحمت اگر کرتے رہے تو یہ معاملہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ میں تو دیکھیں یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہاں اوورسیز پاکستانیوں کو سب کو امید تھی کہ فلسطین کی جنگ بھی بند کروائے گا، پاکستان میں جو غیر جمہوری اقدامات اور انہیں بھی روکنے میں کردار ادا کرے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی 360 ٹرن مارا اور CIA کے ہاتھوں ڈیپ اسٹیٹ، پینٹاگون حلف اٹھانے کے بعد جو بریفنگز ملی اسے یہ پتہ چل گیا عوامی طاقت تو خان کے پاس ہے لیکن فوجی طاقت پاکستان جیسے ملک میں آرمی چیف کے پاس ہے. اس لیے ہمیں آرمی چیف سے بات کرنی چاہیے. CIA نے نہیں بتایا. ٹرمپ نے وہی غلطی کی جو امریکی سے دور ماضی میں کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے 24 کروڑ کی عوام کے مینڈیٹ کو، عوامی رائے کو مسترد کر کے ملٹری رجیم کے ساتھ کھڑے ہونے امریکہ کی تاریخی غلطی. حالانکہ یہاں پاکستان میں کروڑوں ڈالر نے خرچ کیے عوامی رائے اپنے لیے بنانے. 78 سال سے کوشش کر رہے ہیں. اور ایک دور آیا تھا جنہیں ایک بہت بڑا موقع تھا کہ یہ یہاں پاکستان کی عوام کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا دل بھی جیت سکتے تھے اور یہ 78 سال کی پوری نفرت کو بدل سکتے تھے. لیکن ٹرمپ نے بھی وہی کیا جو CIA ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کرتے رہے، وقتی فائدے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی قربان کر دی. یہ ایران میں 1953 میں جب وہاں ایران کے عوامی صدر وزیر اعظم محمد مصدق کو اسی طرح رجیم چینج کیا گیا اور وہاں 25 سال شاہ کی حکومت رہی. امریکہ، ایرانی عوام آپس میں دور ہوئے، جمہوریت بالکل ڈیریل ہوئی اور 25 سال تک شاہ کے اقتدار میں امریکہ کے لیے نفرت پیدا ہوتی رہی. 1979 میں پھر انقلاب کیسے آیا؟ اسلامی جمہوریہ ایران بنا اور آج 46 سال ہو گیا ہے ایران امریکی مداخلت کی وجہ سے شدید ترین نفرت ان کے دیکھی جاتی ہے عوام میں. وہاں امریکہ نے یہ بھی یہاں بھی غلطی کی. ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف کی پہلے حمایت کر کے نفرت پیدا کی اپنے لیے. اور ابھی بھی دیکھ لیں 9/11 کے بعد اتحادی تو بنے، ڈرون حملے تو انہوں نے پاکستان میں کروا لیے. عوامی سطح پہ امریکہ کی جو سوچ ہے، امیج ہے، وہ کیا بنا؟ وہ آپ کے سامنے. وہاں جو پاکستانی ہیں وہ اسی بات پہ پریشان ہے کہ جو ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہے وہ سارا انہوں نے تباہ کر دیا. امریکہ لاکھوں ڈالرز میڈیا میں، آپ کو پتہ ہے الیکشنز میں، تعلیم میں دیتا رہا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج بھی کوئی فائدہ نہیں. اوورسیز پاکستانی وہاں اس چیز کو شدید نفرت ہے، بلکہ مسلمان بھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو کیمپین جو چلی تھی پوری اس کے لیے کہ یار ایک بہتری کی طرف دنیا کے کام کر، لیکن وہ سارا الٹا ہوا. اب اس صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ظاہر اگلا ہے، اس نے الیکشن تو نہیں جیتنا، نہ اس نے لڑنا ہے میرے خیال میں، لیکن امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ ہوا. میری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے خاص الخاص بندے سے ٹرمپ کے حلف سے پہلے بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی خان کی رہائی کے معاملے پر، جو اوورسیز پاکستانی پورا پلیٹ فارم بنا رہے تھے، جو حالات نظر آ رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ سے بندے نے کہا تھا کہ ہم ریاست کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے،
ہمارے پاس فوج ہے، ملک کا قانون ہے، ریاست ہے، وسائل ہے، لابنگ کے لیے امریکہ میں پیسہ ہے. ہم ساری فوج بھی اسرائیل بھیج سکتے ہیں، ساری فوج بھی ہم افغانستان بھیج سکتے ہیں. ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، بڑے بڑے معدنیات ہیں. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، بدنام زمانہ جنگوں میں جا سکتے ہیں، اسے نوبل پرائز دے سکتے ہیں. عمران خان کے پاس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کے لیے سوائے عوامی حمایت کی؟ عمران خان کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا تو وہ جو بات تو وہ یہ میرے پاس ماں ہے والی بات ہے. عمران خان کے پاس عوام ہے، اور سب سے بڑی طاقت وہی ہے. اب تحریک انصاف کے رہنما بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ جو 20 جنوری کے حلف سے پہلے جب یہ مضبوط تھے تو نومبر میں ہتھیار ڈال دینی چاہیے تھی، اسٹیبلشمنٹ تیار تھی رہا کرنے کے لیے سارا. لیکن دیکھیں عمران خان جو سب سے بنیادی پہلو ہے، جو یہ سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، جتنے بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا مقصد اقتدار نہیں ہے. وہ وزیر اعظم کے عہدوں سے بہت اوپر جا چکا ہے. وہ ملک میں قانون کی حکمرانی مانگتا ہے، عدل و انصاف مانگتا ہے، فوج کا سیاست میں کردار. یہ بظاہر آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. ملک میں اقتدار، جمہوریت، یہ ساری چیزیں ایک آئیڈیل نظام میں چلتی ہیں. 78 سال سے پاکستان تباہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ دیکھ لیں. آج ہندوستان ساتھ ہی آزاد ہوا، وہ 16 کھرب ڈالر پہ پہنچ گئے، ہم 168ویں نمبر پر نیچے چلے گئے. دہشت گردی میں پہلے نمبر پر، غربت میں 50% آبادی نیچے، اور 300 ارب ڈالر کا تو صرف خان کی حکومت گرانے کے بعد نقصان ہوا. پاکستان کے بجٹ کا آج بھی 45% صرف سود کی قسطوں میں جا رہا ہے. 50% سے زیادہ خطۂ غربت ہے، جس میں مزید ہر سال 1 کروڑ لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں. معیشت کے حالات آپ دیکھ لیں. تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا کبھی. یہ اقتدار پہ تو آپ قبضہ کر لیتے ہیں، ملک نہیں چلتے. آپ جو مرضی کر لیں. اب عمران خان کے سامنے سرنڈر بھی کر دے تو یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا. یہ جو مرضی کر لیں، جب تک عوام اور یہ جو نفرت کا معاملہ ہے ختم نہ ہو. ابھی یہ افغانستان کے ساتھ معاملہ اگر خدا نہ خواستہ شروع ہو گیا کہ ایسی جنگ میں ہم چلے گئے جس میں 2004 سے 2014 تک 80,000 سے 1,00,000 لوگ شہید ہوئے پاکستان میں. اب آپ سوچیں کہ یہ اگر اس معاملے میں چلے گئے اور جو طوفان مچا تو پھر خدا نہ خواستہ کو صوبہ الگ ہو جائے گا. یہ تو پھر جس طرح جنرل ضیاء بھاگ گیا، جنرل باجوہ بھاگ گیا، مشرف کا انجام کیا ہوئی، تو اسی طرح نکل جائیں گے. لیکن پاکستان کی تباہی بربادی. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ فیصلہ ساز ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گرفتاری اور قید میں بیرونی عناصر سب سے بڑا معاملہ ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے. یہ اتنے انٹرنیشنل بڑے معاملات ہیں، لیکن پاکستان کی عوام سب کچھ بدل سکتی ہے اگر یہ ہمت کریں. یہ جلسہ تحریک انصاف کا بہت بڑا جلسہ ہے. اگر 10 لاکھ لوگ آتے ہیں اور اس میں قیادت 2 نمبری نہیں کرتی، خلوص نیت سے کوشش کرتے ہیں، عوام کو جوڑتے ہیں، تو لوازمات ان کے لیے سارے تیار ہیں. پھر یہ باہر سے ٹرمپ نے آگے امریکی فوج تھوڑی بھیجنی ہے. تو یہ اس لیے ابھی بھی دیکھیں 3 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی آپ کو اخلاقی مدد نہیں ملی. جو کچھ بائیڈن کے دور میں ہوتا رہا وہی ٹرمپ کے دور میں ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو بیرونی دنیا سے کوئی مدد نہیں ملی. علیمہ خان نے تو پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ کو یہ ابا لگتا ہے کہ اس سے مانے ہم تو پاکستان کی عوام اور انہیں عدالتوں میں لڑنا ہے. آج طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری منسوخ ہوئی ہے، باقی ججز اب جو ہے وہ سامنے آئیں گے. لیکن قوم کو دیکھیں بار بار، جب تک آپ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حالات کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ جو موقع ملتا ہے 27 کو جیسے یہ جلسہ ہے، اس میں بھرپور شرکت کریں، اپنی عوامی طاقت دکھائیں، لوگوں دنیا کو نظر آئے، اس سے مومنٹم بنائیں اپنا آگے، اپنی ایک عوامی جدوجہد جاری رکھیں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا، باقی نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے. عمران خان بھی تو کوشش کر رہا ہے، کسی کو پتہ تو نہیں کل کیا ہونا ہے. یہاں تو کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.